السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں نیا ٹاپک، دنیا کے 5 چالاک ترین جانور کون سے ہیں۔ چلو اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے 5 چالاک ترین ایسے جانور جن کی شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف لاچار رہ جائیں۔ کیلیفورنین زمینی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگن اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن ریٹل سنیک یا چکی ناگ ہے، ایسا سانپ جو سونگھ کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بے وقوف بنانے کا ایک چالاک طریقہ ہے۔ انہوں نے ریٹل سنیک کی کنچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنی بو کو ڈھکنا سیکھ لیا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان ہی دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے: آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید و سیاہ رنگ ایسے ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں اور اکثر جانوروں کی نگاہوں سے بھی۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤ چیتے اور شیر کی نظر پر مطالعہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے کہ ایک دھاریوں والے زیبرے کے شکاری کی آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کیا ہے کہ ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن ویل الویژن کے ذریعے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جب آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقے عمل سے دماغ اس کی سمت کو بالکل غلط سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیوں یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یا تو آہستہ سے ہل رہے ہیں یا پھر الٹی طرف چل رہے ہیں۔ ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرا کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سراب پیدا ہوتا ہے۔ ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ زیبرا بائیں جانب جا رہے ہیں جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہے ہوں۔ شکار میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں کو چندھیا دینے والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کٹل مچھلی نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور اپنے آپ کو کسی سخت چپول میں چھپانے کے بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر ناقابل دید ہو جاتی ہے۔ ان کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہہ میں دبے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور یکا یک ایک نقطہ کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے کروڑوں کرومیٹوفورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن اس لیے ہیں کہ کیونکہ کٹل مچھلی خود کوئی رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اگر یہ سارے رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی جن کی یہ نقل کرتی ہے تو یہ ایسی درستگی سے کیسے کر لیتی ہے؟ ایک نئی تحقیق نے کٹل مچھلی کا راز فاش کر دیا ہے۔ ان کے کھال کے خلیوں میں اوپسن نام کا پروٹین ہوتا ہے جو آنکھ کے ریٹینا میں بھی پایا جاتا ہے، تو انہیں روشنی پکڑنے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے ہے۔
افریقی شیر اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے اوکاویگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کے گھنے یال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر غلطے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک ماموری، جو کہ دیکھنے میں اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے۔ چار اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ ماموری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقے کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ ماموری نر جیسی دکھتی ہے جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر ماموری کا جتھا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنا سکے۔ جینز کی اس تبدیلی نے ایک نئے اور پرفریب قسم کی ترکیب کو جنم دیا۔ ایک دفعہ جو اورکیڈ منٹس کی فصوں کا رجال میں پھنس جائے، اس کا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اورکیڈ منٹس ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان غلط شکار بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں، لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زر، گل اور رس کو بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ اورکیڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہوتا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنے تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہیں۔ لیکن اس جیلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کا ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا، تب سے ان کے اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہے۔ سائنسدانوں نے اب سمجھا کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے، چونکہ ایک پھول کی شاخے کی کشش سے کیڑے کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ مینٹس اصلی پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتا ہے بلکہ رنگ بھی مزید چمکدار کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ جو اس مینٹس کی فصوں کا رجال میں پھنس جائے، اس کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔